یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اس کا فون آیا مجھے۔ اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ حوالے والے دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا کہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ میری توقع کے برعکس وہ پردہ میں تھی، حالانکہ جو کچھ اس کے بارے میں دوست نے بتایا تھا نقشہ کچھ اور بنتا تھا۔ خیر، میں نے کہا کہ ہاں جی، مسئلہ بیان کریں، تو اس نے کہا کہ مسئلہ چونکہ بہت پرانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی چونکہ فارغ ہی تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے۔ انگریزوں کا سہولیہ، ہمارے گھر میں بہن بھائی ماں باپ سب ہی آزاد تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جو کہ کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور جھنگ کے نواح میں ان کی زمینداری تھی۔ جب وہ واپس آنے لگا ڈگری مکمل کرنے کے بعد تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر، کوئی 1.5 سال بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھی اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کا چل چلاؤ قریب ہے اور وہ والدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں بھی کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنی پاکستانی دوست اور اس کی دعوت آ گئی اور میں نے والدہ سے کہا کہ میں بھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر، ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ گھر کیا، بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزاری۔ ویسے بھی میری کوئی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں ان سے، اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کیا، اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوا کہ تم کیسے آ گئی؟ تم تو پاکستان کے نام سے بھی بھاگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے دعوت دی تھی تو آ گئی، اب اگر کہتے ہو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، تم بتاؤ کہاں ہو، میں لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے ہوٹل کا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ شام تک آ جائے گا مجھے لینے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی، اس لیے میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے گاؤں آ گئے جو کہ جنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں بھی تھی، مگر میں نے جنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات گئے ہم اس کے گاؤں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا، ایک عالی شان حویلی تھی۔ دروازے پر اس کی والدہ اور بہنیں کھڑی تھیں۔ سلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا جہاں فریش ہونے کے بعد کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادی تھی کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لکڑی کا بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں ہی تھوڑی واک کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی کھو رہا ہے۔ چونکہ نیند ابھی کچی تھی اس لیے احساس زیادہ شدت سے ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی کیونکہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ، کھڑکیاں سب چیک کیا مگر سب بند تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر مجھے اب پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دیکھے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑے کی وجہ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس ایک دم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ جنات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہانٹڈ مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر میں نے چادر لپیٹ لی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کسل مندی کا شکار تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ بی بی چائے کمرے میں دے دوں یا باغ میں؟ میں نے کہا کہ باغ، تو اس نے کہا حویلی کی پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کی بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کے طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گے، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پر جائیں گے یا مائی ہیر کے دربار پر۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈز کیوں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کے فیلڈز پر پہنچے۔ کافی رقبہ تھا ان کا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک سے نہر گزرتی تھی جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میرے اپنے کانوں کے قریب محسوس ہوتی تھیں۔ خیر نہر پر بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مگر ان کو کئی لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے، مگر پھر جیسے یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگ گئے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا باغ میں ٹیبل پر۔ تو اس نے کہا
میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھیں، تو میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں گی، تو میں کمرے میں چائے لے کر چلی گئی۔ آپ کے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں پیدا ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں وہ باتیں واپس گھومی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے ایک دم سے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا قرآنی آیات مجھے یاد تھی دل میں پڑھنی شروع کر دی، تو ڈر کچھ کم ہوا، مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہوتا رہا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دل میں فیصلہ کیا کہ اپنے دوست کو اس بارے میں بتا دوں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت میرا فیصلہ پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان باہو پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات میرے ذہن سے یوں غائب ہوئی جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم 2 گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بھی بارہا مجھے کسی کے ساتھ کا احساس ہوتا رہا، مگر میں چاہ کر بھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکی۔ جب بھی ارادہ کیا کہ بتاؤں، میرا ذہن بالکل صاف ہو جاتا۔ مزار شریف پر جب ہم پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا عوام کا۔ مزار شریف کے سامنے موجود وضو خانے سے سب نے وضو کیا۔ میں جیسے ہی وضو کرنے کے لیے نیچے اتری، ایک فقیرنی جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ کمبخت جو تیرے سر پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اتار اسے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا جھوٹ بولتی ہے تو جانتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، مگر اس نے تیری زبان باندھ دی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ جا چلی جا واپس، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اس سے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیسے جان چھڑواؤں؟ تو اس نے کہا جا ڈھونڈ، اب تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اسی دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی کہ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ۔ جب میں نے واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا آپ وہاں کیوں بیٹھ گئی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی تھی وہاں۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ خیر اندر گئے، مزار کے دعا کی۔ ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اس سے جان چھڑوا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ہم مائی ہیر کے دربار پر آئے۔ وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ دیکھو وہ فقیرنی، تو اس کو وہ نظر نہ آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل کو میں تمہیں قریب ہی موجود کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا، آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی۔ دیکھے جانے کا احساس تو رہا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا اور رات گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو، تو اس نے کہا چلو۔ ہم اس کے گاؤں کے ساتھ واقع ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے۔
میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہوگی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں پہلے اندر جانے دیا گیا۔ یہ کوئی اور وجہ رہی ہوگی۔ اندر ایک بزرگ، کوئی 50 سال کے قریب عمر ہوگی اس کی، سفید کالی داڑھی، لمبے بال، بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے سارا حال اسے بیان کر دیا، جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غضبناک ہے۔ اس وقت بزرگ نے اس کو کہا کہ کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ سائے سے آواز آئی کہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے، میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے سوانگ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اور تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور جو تم اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو سب کو بتا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میرے دوست نے جب یہ سب سنا تو اس نے اس بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا کہ چھوڑو، ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے، سایہ نے کہا کہ میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا اور تم خوب سج سنور کے رہا کرو گی۔ یہ سن کر میرا خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑاؤ۔ دوست بھی پریشان ہو گیا تھا، اس نے بھی سوچا اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ آئے۔ خیر، گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہاں ہی ہیں اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس دیا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو۔ سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا، ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا ہو اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا، کبھی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی لاتے مار رہا ہو اور کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگتی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کی ساس جو کافی ایجڈ تھیں مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر آئی تھیں، چارپائی پر گر گئیں۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً پانی دیا ہمیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سیاہ بلّا نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلّا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، اللہ، آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھی اور لگتا تھا کہ ان میں آگ چل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان باپوں آملوں کے چکر میں نہ پڑو۔
इनसे ज्यादा इल्म मेरे पास है। एक का हाल तुम वहां देख के आई हो ना वहां देख के, और एक का हशर अब तुमने यहाँ देख लिया। अब भी नसीहत हासिल नहीं हुई तुम्हें? मुझे तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। इतने में खाला की बेटी ने जूता मारा जो सीधा जाके उस बिल्ले की कमर पे लगा। जूता लगते ही उसने पलट कर उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजरें खाला की बेटी की नजरों से मिली, खाला की बेटी ने तड़पना शुरू कर दिया। आंखों को पकड़कर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरे जहन में फिर टाइपिंग शुरू हो गई कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अगर कोई आया तो उसे ऐसी ही सजा मिलेगी। मैंने कहा, इसका कोई कसूर नहीं है, वो नहीं जानती कि तुम कौन हो, इसे माफ कर दो। उसने कहा, जो सजा दे दी वो दे दी। हाँ, इसकी सजा मुख्तसर कर देता हूँ, सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वो बिल्ला दीवार से दूसरी तरफ उतर गया। वो दिन और आज का दिन, हम कई आमलों बुजुर्गों के पास गए। बहुत से आमिल तो उसकी धमकियों से ही डर गए और कुछ ने नुकसान उठाया। इस दौरान मैं लंदन भी वापस गई। वहां भी चर्चों में गई, जिन उतारने वालों से मिली, मगर वो किसी के भी काबू नहीं आया। फिर मैं अब 2 साल से यहाँ ही हूँ और कई बुजुर्गों के पास गई, मगर कुछ नहीं बना। इस दौरान वो बाकायदगी से हफ्ते में 2 दिन मेरे पास आता है, मुझे इस्तेमाल करता है। कई दफा उसने मुझे निकाह का कहा, मगर मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती। उसके इस्तेमाल करने के बाद मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैं सदियों की मरीज हूँ और मेरे बदन में खून बिल्कुल खत्म हो गया हो। अब मैं थक गई हूँ, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी ने मुझे आपके उस्ताद मोहतरम का बताया। हम उनके पास गए तो वो बहुत बीमार हैं। फिर उनके एक मुरीद ने कहा कि उनका एक शागिर्द है, आप उससे मिल लें, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर सके। फिर उसके कहने पर हम आपके पास आए। जब वो अपनी रुदात सुना चुकी तो उस्ताद मोहतरम ने उससे कुछ सवालात पूछने के बाद उसे गले में डालने के लिए एक नक्श दिया, जो उसी वक्त पहना दिया गया। जैसे ही नक्श पहनाया गया, उसने बताया कि मेरा वजूद हल्का हो गया है। उस्ताद मोहतरम ने उन्हें दोबारा 1 हफ्ते बाद आने का कहा। 3 दिन बाद का वाकया है कि मैं और उस्ताद बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि यकायक कमरे में ठंडक का एहसास बढ़ गया। मैं चौंक गया, मगर उस्ताद मोहतरम वैसे ही बैठे रहे और कहने लगे, मुझे यकीन था जब तुम उसके पास ना जा सकोगे तो जरूर मेरे पास ही आओगे। अब बताओ क्या चाहते हो। उस्ताद मोहतरम की बात खत्म होते ही दीवार पर एक साया बन गया, जिसमें से आवाज आने लगी, यह आपने अच्छा नहीं किया, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। आप उससे मेरा निकाह करवा दें, मगर मुझे उससे जुदा ना करें। उस्ताद मोहतरम ने कहा, सुना है तुमने बहुत से आमलों और बुजुर्गों की बेहुरमती की है, उनकी बेइज्जती की है। उसने कहा, वो लोग इसी काबिल थे, लोगों को फराड से लूटते थे। अगर किसी के पास सच में थोड़ा बहुत होता तो मैं उसे डरा धमका के चुप करवा देता था, मगर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ एक नक्श से मुझे मजबूर कर दिया है। खैर, बहुत सी बातें हुई, मगर वो लड़की को छोड़ने के लिए तैयार ना था। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, अपना जोर आजमा लो या सोच लो अच्छी तरह कि क्या करना है, और अब जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद ही वो माँ बेटी भी आ गई और अपने साथ तोहफे नजराने लेकर आई। उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ इतने रख लिए जितने अखराजात आ सकते थे, बाकी सब वापस कर दिया। वो शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी कि 10 सालों में पहली बार सुकून से सोई हूँ। वो आया जरूर, मगर दरवाजे के सामने कभी दीवार पर कभी छत पर धमकियां देता रहा। खुदा आपको सलामत रखे कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली। उन्होंने उस्ताद मोहतरम को कहा कि आप जितना पैसा कहें हम देने को तैयार हैं, बस इससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा दें। उस्ताद मोहतरम ने कहा, पैसे जितने चाहिए थे उतने ले लिए हैं, अब इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं चाहिए।
اور انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ ایک دفعہ وہ حصار ختم کر دے، میں بس آخری بار اس سے مل لوں، پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں کہ تم کیا کیا خباثتیں کرتے رہے ہو اور اب کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزماؤ میرے مقابلے میں، یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسے چھوڑ دوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہی استاد محترم کی غلطی تھی اور اسے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرما برداری سے رہا۔ استاد محترم چہل کاف کے عامل تھے اور اسی کا حصار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی۔ جب استاد محترم نے کہا کہ چلو اب میں وضو کے حصار باندھ لوں، تو اس نے کہا کہ اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حصار اب رہنے دیا کریں۔ خیر اس رات تو انہوں نے حصار باندھ لیا، مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حصار چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا، اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا کہ اچانک سے اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کافی چوٹیں آئیں، ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ 10 دن زندگی موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ مجھے انہوں نے بہت کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے لے لو، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور میں ان سے آخری وقت میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے وقت میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھا تھا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلا اکثر دیکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے آتا ہے وہاں۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار ہیں، اور استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے بھی آتی ہیں۔ ان کے لیے